السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل خبر آن لائن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں خانہ کعبہ کے 10 ایسے حقائق جو آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے اعلان سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا، ایک بڑے کپڑے میں حجرہ اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے نئی چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی موجود نہیں ہے۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی زیادہ تعداد اور دوسری وجوہات کی وجہ سے اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی ایک انتہائی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ میں تیراکی کے ذریعے بھی طواف کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بن گئی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا ڈوبا رہتا تھا، لیکن اس وجہ سے طواف کعبہ کبھی نہیں رکا۔ مسلمانوں نے بارش کے درمیان تیراکی کے ذریعے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے جس کا تذکرہ بیت المعمور کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اب ہم بات کریں گے حجرہ اسود کی۔ کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں، جس کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیر ابراہیم کے وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور بعد ازاں تعمیر قریش کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا۔ یہ مقدس پتھر حجاج بن یوسف کے کعبہ کے حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جسے بعد میں چاندی میں مڑ دیا گیا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجرہ اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجرہ اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا یا استلام کرنا ممکن ہو پاتا۔ اب ہم بات کریں گے مقام ابراہیم کی۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔
1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔